حج کی ادائیگی کے بعد اپنے گھروں کو لوٹیں، تو یہ پیغام لوگوں کے درمیان عام کرنے کی کوشش کریں. اسی پر انشاءاللہ آج مجاہد صاحب سے گفتگو کریں گے کہ یہ جو شاعر حج ہیں، مناسک حج ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، کیا پیغام دیتے ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ زائرین حج واپس آتے ہیں تو اپنے ساتھ آب زمزم بھی لاتے ہیں، تسبیحیں بھی لاتے ہیں، کھجور بھی لاتے ہیں، اور بھی چیزیں لاتے ہیں تحفے کے طور پر، تبرک کے طور پر. لیکن جو سب سے بڑا تبرک ہو سکتا ہے یا جو سب سے بڑا ہدیہ ہو سکتا ہے وہ اس پیغام کو عام کرنا ہے، یا ان تمام واقعات کی اہمیت، فضیلت، ان چیزوں کو، توحید کے پیغام کو عام کرنا ہے جس کا نظارہ وہ خود کر کے آئے ہیں اور اس کی عظمت کو اپنے سینوں میں بسا کر لائے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. اصل میں سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک خوشخبری سنا دوں حاجیوں کے لیے. قرآن میں اللہ نے سورہ حج کی 27 نمبر آیت میں یہ بات کہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ ابراہیم آپ منادی کر دو کہ لوگ دور دراز سے دبلے پتلے اونٹوں پر پیدل چل کے اس گھر کا حج کریں. اس منادی کو کرانے کے بعد اسی کے عوض میں لوگ جو ہیں وہ لبیک کہتے ہیں، جو تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ آوازیں لگاتے بلند کرتے ہوئے جو پہنچتے ہیں وہاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو نے ہمیں بلایا اور ہم حاضر ہیں، اپنی تمام پچھلی زندگی چھوڑ کے تیرے پاس حاضر ہیں، اور تو ہی حمد و ثنا کے قابل ہے، تو ہی ملک کا مالک ہے، تمام تر چیزیں تیری ہیں. تو یہ جو ہے، تو کیونکہ منادی کر کے بلایا گیا تو جو لوگ وہاں پہنچتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا کوئی پی ایم یا سی ایم ہماری کوئی دعوت کر دے اور ہم اس کے مہمان بن جائیں ایک دن کے لیے، ساری عمر وہاں کے فوٹو، وہاں کی باتیں، وہاں کی، اور 45 دن ہم اللہ کے مہمان ہوں جو خالق اور مالک ہے. تو ہمیں اپنے اوپر ناز ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں وہاں بلایا اور ہم وہاں پہنچے، اور اپنے اوپر ناز کے ساتھ ساتھ وہاں محسوس ہونا چاہیے کہ ہم حفاظت میں ہیں، کیونکہ اللہ جو ہیں وہ تمام چیزوں پہ قادر ہیں اور حافظ ہیں. تو وہاں رہتے ہوئے کسی قسم کا کوئی ڈر، کوئی خوف نہ ہو، کیونکہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، وہ ہماری حفاظت کرے گا. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں سے لوٹ کے آنے کے بعد بھی ہمیں زندگی بہت صاف ستھری گزارنی چاہیے، کیونکہ کل کو ایسا نہ ہو کہ اللہ کو افسوس ہو کہ میں نے کیسے کو مہمان بنایا تھا کہ جا کے پھر الٹی سیدھی حرکتیں، وہی شیطانی معاملے کریں. تو یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے انسانوں کے لیے جو حج کر کے آتے ہیں کہ وہ اللہ کے مہمان رہ کے آئے ہیں 45 دن. یہاں ایک چھوٹی سی بات اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلایا، یہ بہت عظیم سعادت ہے. بے شک وہاں پہنچ جانا بندے کا اپنی جستجو اور اپنے وسائل کے بنا پر، یہ بھی کسی سعادت سے کم نہیں ہے. خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ وہاں پہنچنا وسائل کی قلت کی وجہ سے مشکل تھا. آج ایک عام انسان کے لیے سفر آسان ہو گیا ہے، لیکن اس تک رسائی یا اسے افورڈ کرنا، استطاعت اس کی مشکل ہوتی جا رہی ہے. تو ایسے میں بہت کٹھنائیوں سے، بہت صعوبتوں سے جب انسان وہاں پہنچا ہے، خرچ کر کے بھی پہنچا ہے، جسمانی اور مالی جو صرف آیا اس پر، اس کے بعد جو ایک اس نے اپنے آپ کو بالکل گناہوں سے پاک صاف کر لیا، تو پھر داغدار نہ ہو، اس کا دھیان رکھنا کتنا ضروری ہے. ہاں، تو وہ اصل میں وہاں کی جو آپ نے شروع میں بات کہی ہے نا، شروعات میں، کہ وہاں کی جو شاعر ہیں، وہاں کی جو نشانی ہیں، ان سے ہم کیا میسج لے کے آتے ہیں، اگر وہ ہماری یادداشت میں رہیں گی تو ہم کسی بھی قیمت پہ بھٹک نہیں سکتے پھر. کیونکہ وہاں کا سب سے بڑا تحفہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ آخری خطبہ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کیا. قرآن نے سورہ مائدہ میں شروع کی 2-3 نمبر آیت میں مکمل کیا ہے دین کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے پہ تمام بالکل میں نے آج دین کو جی پورا کر دیا نعمت کو، اور تمام لوگوں کو گواہ کر کے اللہ کو بھی گواہ کیا کہ اللہ میں نے دین پہنچا دیا ہے. تو مین بات یہ ہے کہ ایک تو وہاں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو منشور ہے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا. اب جو چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں، جو آپ نے شروع میں سوال کیا ہے کہ وہاں کی جو نشانی ہیں ان سے ہمیں کیا، سب سے پہلے تو آپ دیکھیں نا کہ آپ احرام مان کے جاتے ہیں. احرام پابندی سکھاتا ہے، جو میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ ہمیں وہاں بہت ساری حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، اور یہ پابند کیا جاتا ہے کہ واپسی میں آ کے ہم حرام چیزوں سے بچیں. احرام جو ہے وہ ایک بالکل کفن کی علامت ہے، جیسے سمبل ہوتا ہے کوئی چیز، 2 بنا سلے کپڑے، جس طرح سے انسان کو مرنے کے بعد. تو وہاں ہم جا کے یہی اپنا میسج دیتے ہیں کہ اللہ ہم اپنی پچھلی زندگی سب چھوڑ کے آئے، تیرے پاس آگے نہ اس میں جیب ہے، نہ ہمارا کوئی معاملہ ہمارے ساتھ ہے، ہم سب لوگوں کو معاف کر کے تیرے سے معافی کے طلبگار ہیں. تو
جو احرام ہے وہ یہ میسج دیتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو بعد میں چینج لانا ہے. دوسرے سفید رنگ کا احرام ہوتا ہے, یہ امن کی علامت ہے. پوری دنیا کو یہ میسج جاتا ہے کہ 50 لاکھ لوگ ایک مجمع میں اکٹھے ہو کے سفید رنگ کے ساتھ جب وہاں لبیک پکارتے ہیں. آپ سنیں نا ٹی وی پہ, اگر آپ لبیک سنیں تو آپ کے کانوں کو کیا لگتا ہے, کیسی اندر کیفیت ہوتی ہے. اور وہاں جی وہاں جا کے تو آدمی کا حال بہت ہی عجیب و غریب ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں عمرے کے لیے, سب سے پہلے جب آپ کی کعبے پہ نظر پڑی, حضور نے فرمایا کہ کعبے پہ نظر پڑتی ہی جو دعا کرو گے قبول ہو جائے گا. تو میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو عمرے پہ یا حج پہ جاتے ہیں, صرف ایک دعا کرا کریں کعبے کو دیکھ کے کہ اللہ جتنے دن ہم یہاں رہیں جو دعا کریں وہ قبول کر لینا. کیا بات. تو اس میں تمام آگے کی ان کی جو جتنے بھی دن وہاں گزریں گے تمام دعائیں اس کا احاطہ ہو جائے گا اس میں. اس کے بعد آپ دیکھیے سب سے پہلے طواف ہے. طواف جو ہے وہ کعبے کے 7 چکر لگانا ہوتا ہے. کعبہ جو ہے وہ ثابت ہے سائنس سے کہ پوری زمین کا سینٹر ہے. یہ بلڈنگ جو اوپر کھڑی ہوئی ہے یہ نہیں ہے, بلکہ اندر جو اس کے زمین کے نیچے جو سینٹر ہے, ہمیں اس کے اینٹی کلاک چکر لگوائے گئے ہیں. مطلب ویسے ساری چیزیں جو ہیں دائیں ہاتھ سے, لیکن یہاں بائیں سے, کیونکہ ہمارا دل بائیں طرف ہوتا ہے اور وہ کعبے سے لگا رہا ہے. ہم دنیا میں کہیں بھی ہوں, قرآن یہ کہتا ہے کہ تم دنیا میں کہیں بھی ہو اپنا رخ کعبے کی طرف رکھنا. مطلب ہمیں اپنی توجہ, اپنی سوچ, اپنی مقصدیت جو ہے وہ اپنی مرکزیت سے جوڑے رکھنا ہے. تو کعبے کی طرف ہمارا دل رکھنے کا 7 چکر لگوانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا دل کعبے کی طرف لگا رہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کعبے کا چکر پورے ہونے کے بعد آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ زمزم پئیں. زمزم کیا ہے؟ ایک بچے کی ایڑیوں سے نکلا ہوا پانی, وہ تڑپ اس کی, اور ماں بھاگ رہی ہے کہ کسی طرح سے میرے بچے کو جو ہے کسی طرح کھانا پینا مل جائے. تو وہاں اللہ رب العزت نے اس محنت کو قبول کر کے دودھ نہیں دیا وہاں پہ. دودھ جو ہے نا وہ تو آدمی کے کام آتا ہے وقتی طور پہ. پانی مستقل, قرآن کہتا ہے پانی میں زندگی ہے. جی بالکل, یہ آب حیات دیا ہے کہ بنا کھانے کے تو آدمی رہ سکتا ہے, لیکن بنا پانی کے تو چند گھنٹوں میں تڑپ تڑپ کے مر جائے گا. تو وہاں اللہ رب العزت نے اس بچے کی ایڑیوں سے پانی نکالا, وہ پانی پینے کا حکم. اس کے بعد آپ کو قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو جگہ ہے مقام ابراہیم, اس سے مصلی بناؤ, مطلب وہاں نفل پڑھو. من مقام ابراہیم آپ جا کے وہاں دیکھیں, وہ ایک کور کیا ہوا ایک بوتل ٹائپ ہے, اس میں اللہ کے رسول جو ہیں ابراہیم علیہ السلام ان کے قدموں کے نشان رکھے ہوئے ہیں. قدموں کے نشانوں کے پاس اللہ نماز پڑھوا رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ وہاں پیروں کے جو نشان ہے, کہنا یہ چاہتا ہے اللہ پاک کہ آنے کے بعد تم نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے, وہاں نماز پڑھوانے کا مطلب. اس کے بعد آپ کو صحیح کا حکم ہے. صحیح کے لیے آپ وہاں جاتے ہو, 7 چکر آپ کو صفا مروہ کے لگانے ہوتے ہیں. ان 7 چکروں میں اس ماں کی یاد جو ایک تڑپتی پھر رہی تھی اپنے بچے کی, کسی طرح پیاس بجھا دوں, کسی طرح سے اس کی بھوک دور کر دوں. اور وہاں کچھ نہیں تھا کیونکہ ویرانے میں چھوڑ کے چلے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام. دور دور تک نہ آبادی تھی نہ سایہ تھا, تپتی ہوئی دھوپ, ریت. اس میں ایک ماں کی جو تڑپ تھی اور بھاگنا تھا. اللہ خود 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اس ماں کی تڑپ کو اللہ رب العزت نے اس طرح قبول کیا کہ وہاں پانی کا وہ جو چشمہ تھا وہ ابال. اب وہ جو بھاگنا تھا ان کا, کوئی وہاں پانی کی ضرورت تھوڑی, اب تو وہاں پانی کی بڑا فرق, لیکن اسے اللہ نے سنت بنا دیا ایک ایسی ماں کی. تو اب وہاں سے آنے کے بعد ہمیں 7 چکر یہ ہمیں یہ میسج دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی ماؤں کا, اپنی بہنوں کا, عورتوں کا بڑا احترام کرنا ہے. جس نے عورتوں کا احترام حج سے نہیں سیکھا تو اس کو کیا سمجھ میں آیا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں. یہاں آپ کا عمرہ جو ہے. جی رمی جمرات کی طرف آتے ہیں. شیطان ایک بار نہیں 3 بار آیا ورغلانے کے لیے. علامتی طور پر تو وہاں اسے کنکریاں مار دی جاتی ہیں. حج سے لوٹنے کے بعد کس طرح شیطان سے خود کو بچایا جائے؟ جی وہ میں بتاتا ہوں آپ کو, کیونکہ 8 ذی الحجہ کو ہم مینا میں پہنچ جاتے ہیں. 9 کو ہمیں سفر کرنا ہوتا ہے عرفات کے لیے. تو بڑا مجمع مینا میں اکٹھا کر کے پھر عرفات لے گئے. 1 دن کا عرفات کا جو وہاں قیام ہے وہ اصل میں عرفات جو ہے, عرف کہتے ہیں پہچاننے کو. جو سب سے پہلے یہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی وائف ماں حوا جب جنت سے اتار دیا گیا زمین پہ, تو یہ الگ الگ تھے. ان کے روایتوں میں بات آتی ہے کہ آدم علیہ السلام تو ہندوستان میں تھے اور ماں حوا جدے میں. تو یہ دونوں اس میدان میں ملے ہیں, وہاں انہوں نے پہچانا ایک دوسرے کو. تو وہاں کا قیام جو ہے اسے نشانی بنا دے گی. اور یہ میسج دیتا ہے عرفات کا میدان ہمیں کہ اسی طرح سے قیامت میں حشر کے دن تم بہت بڑے مجمع میں اکٹھے ہوگے اور وہاں افراتفری کا عالم ہوگا. اس کے بعد ہمیں قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ لوٹتے ہوئے تم مزدلفہ رکو. مزدلفے میں ایک رات ہمیں گزارنی ہوتی ہے. وہاں زمین میں ہم سوتے ہیں, کنکریے چنتے ہیں. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم نے جو حج کیا ہے ایسا نہ ہو تمہارے اندر کوئی تکبر آ جائے, تمہیں زمین میں لٹا دیا, تم سے کنکریے چنوائیں. صبح کو آپ رمی کے لیے جاتے ہیں جو آپ سوال کر رہی ہیں. رمی جو ہے جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چلے ہیں
تو راستے میں 3 جگہ شیطان نے اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی کہ بھئی کہاں جا رہا ہے، تمہیں ذبح کر دیں گے، تمہاری جان چلی جائے گی. وہاں انہوں نے کنکریے مار کے اسے شیطان کو بھگایا. کہ یہ میسج دیتا ہے ہمیں کہ دین کے معاملے میں کوئی رشتہ ہو، چاہے اپنا نفس ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، ہم نے اسے کنکریے مار کے بھگا دینا ہے اپنے پاس سے. کنکری مارنا یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے ماں باپ یا ہماری بیوی بچے ہمیں دین سے روک رہے ہیں تو ہم انہیں پتھر ماریں. ان کی بات نہ ماننا کنکری، کیونکہ وہاں شیطان تھوڑی رکھا ہے. وہ جو پلر وہاں کھڑے ہوئے ہیں وہ تو ایک سمبل ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ہے میں مثالوں سے لوگوں کو چیزیں سمجھاتا ہوں. تو وہاں اللہ نے مثال سے یہ بات سمجھائی ہے کہ اب دین کے راستے میں اگر تمہیں روکنے کی کوئی کوشش کرتا ہے، جس طرح شیطان نے اسماعیل علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی، تو تم نے پتھروں سے کنکریوں سے مار کے اسے دور رکھنا ہے. مطلب ان کی بات نہیں ماننی، بلکہ میری طرف تم نے بڑھنا ہے. یہ ہے وہ میسج جو کنکریوں کا جو آپ معلوم کر رہے ہیں رمی کا. اس کے بعد پھر ہم رمی کرنے کے بعد اس کے بعد ہماری قربانی کا معاملہ آتا ہے. قربانی ہمیں میسج دیتی ہے کہ ہمیں اللہ کے حکم پہ اپنی تمام تر چیزیں جو بہترین چیزیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی بہترین چیز جب تک تم نہیں دو گے تب تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. لن تنالوا البر جو شروع ہوتا ہے 4 پارہ، اس میں تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس ٹائم سب سے بہترین چیز ان کا وہ بیٹا جو انہیں بڑھاپے میں ملا تھا، اور وہ تھوڑا سا جوانی کی طرح بڑا نوجوانی میں، تو اسے ذبح کرنے کا حکم خواب کے ذریعے دے دیا. تو انہوں نے اللہ کے حکم پہ اپنی بہترین چیز، تو اب ہم اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں لگائیں. یہ میسج دیتی ہے ہمیں قربانی کے بارے میں. اللہ رب العزت نے قرآن میں 42 نمبر سورت میں یہ بات کہی ہے کہ تمہاری قربانی کے گوشت اور خون نہیں مجھے پہنچتے، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے. جو ذبح کرتے ہوئے ہمارے دل میں اللہ کے لیے جو خالص اخلاص ہوگا وہ تقوی ہے، تو وہ تقوی اللہ تک پہنچتا ہے. تو ہم اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں لگائیں، انہیں بہترین ڈاکٹر، بہترین انجینئر، بہترین سائنٹسٹ بنائیں، جو انسانیت کے لیے اس ٹائم فلاح کے لیے آگے آئیں اور پھر آگے انسانیت کا بھلا ہو. یہ اس ٹائم کی قربانی ہے ہماری کہ ہم مسلمان ڈاکٹر، مسلمان سائنٹسٹ پیدا کریں جو انسانیت کے کام آ سکیں آگے. تقوی کی بھی جب بات کرتے ہیں مجاز صاحب تو ہم دیکھتے ہیں کہ رأس الحکمت مخافت اللہ، یعنی دانائی کی جو بنیاد ہے وہ خوف خدا ہے. بالکل. اسی طرح یہ خوف خدا، یہ تقوی کی بھی جو ہے وہ جس کو اساس کہہ سکتے ہیں. جب تک اللہ کا خوف نہیں ہے اس وقت تک تقوی کی سرزمین پر جو ہے وہ انسان کے دل میں جو ہے وہ تقوی کا بیج نہیں پنپ سکتا ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اس کا خوف پیش نظر رہے، آخرت میں اس سے ملاقات کی امید اچھے حال میں ہو. بہت ساری چیزیں ہیں جو اس دنیا میں ہمیں پیش نظر رکھنی ہیں. لیکن حج کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں جو بتایا تھا کہ لا فضل لعربی علی جمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا احمر علی اسود کلکم ابن آدم و آدم من تراب. تو سب سے بنیادی چیز جس نے آج امت مسلمہ کو تفرقے میں ڈال رکھا ہے یا بانٹ رکھا ہے وہ فخر و مباحات ہے. کہیں ذات پات ہے، کہیں حسب نسب ہے، کہیں جاہ و جلال ہے، کہیں اپنا اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جس سے کہ وہ مساوات جس نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیا تھا. مٹھی بھر جانباز ہیں لیکن بڑے بڑے لشکروں پر حاوی ہیں. تو وہ چیزیں آج لوگوں میں ان کو پیدا کرنے کی کتنی ضرورت ہے. اور وہ لوگ جو حج کے بعد وہاں سے واپس آتے ہیں دھلے دھلائے پاک صاف، ان کے لیے یہ کتنا ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں، کیونکہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کر اور اس ماحول میں جی کر آئے ہیں. وہ یہ قرآن بھی بتاتا ہے. جب آپ یہ دیکھیں نا کہ رمی کے بعد پھر آپ نے قربانی کر دی، قربانی کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم سورہ بقرہ کی 200 نمبر آیت میں کہ جب تم ارکان پورے کر چکے حج کے تو پھر مینا میں ٹھہرو 2 یا 3 دن اور وہاں اللہ کا ذکر کرو. یہاں تو ہم تو تصویر لے کے بیٹھ جاتے ہیں یا دعائیں کرنے لگتے ہیں، جلدی جلدی 2 دن گزرے، کیونکہ معلومات ہی نہیں ہے. یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں یہ مینا میں قیام کرائے اس لیے جاتا ہے. ذکر قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی آیات میں غور و فکر کو ذکر کہا. جو کائنات میں پھیلی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ کی یونیورس میں جتنی بھی کریشن ہے ان میں غور و فکر جو ہے وہ وہاں بیٹھ کے اقوام متحدہ جو ہے یہ تمام دنیا کے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، مسلمان وہاں سر جوڑ کے بیٹھے اور جو دنیا کی فلاح کے لیے وہاں کر سکتے ہوں وہاں مشورے کریں. اس لیے 2 یا 3 دن دیا ہے. 3 دن تو رکتے ہی نہیں لوگ، کیونکہ معلومات ہی نہیں ہے کہ کس وجہ سے 2 یا 3 دن، کیونکہ ارکان تو پورے ہو چکے. اس کے بعد قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں مینا میں رکو اور اس کے بعد اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ. کیونکہ پہلے جو ہے لوگ مینا میں رہنے کے بعد اپنے باپ داداؤں کے کارنامے بیان کرتے تھے، تو اللہ نے وہی مثال دی. جو تم ٹائم ضائع کرتے تھے باپ دادا کے کارنامے بیان کرنے میں، اب تم اللہ کا ذکر کرو
اس سے بھی زیادہ. اور اللہ کا ذکر قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی آیتوں میں، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر. تو یونیورس میں جب ہم ڈسکوری کریں گے، چیزوں میں غور و فکر کریں گے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے وہاں بیٹھ کے مشورے کریں گے کہ پوری دنیا میں جو انسانیت اس ٹائم بے بہرا ہے، دین سے دور ہیں، لوگ پریشان حال ہیں، ان کے لیے کس طرح سے ہم فلاح کے باعث بنے، وہاں وہ 2-3 دن اس لیے دیے گئے تو ہیں. یہ کام کیوں نہیں ہوتا مجاز صاحب؟ کیونکہ معلومات ہی نہیں ہے. میں جو چیزیں بتا رہا ہوں آپ نے سنی بھی نہیں ہوگی یہ بات کہ مینا کے ٹائم اس لیے دیا گیا ہے، 2 یا 3 دن ذکر کے لیے دیے گئے ہیں. اور ذکر کو یہ تھوڑی ہے کہ آپ تصویر لے کے بیٹھ جاؤ یا سجدے میں پڑ جاؤ، وہ تو آپ کر ہی رہے ہو وہاں پہ. اصل تو 2 یا 3 دن دیے اس لیے گئے ہیں کہ آپ غور و فکر کرو حالات حاضرہ پہ، دنیا کے جو اس ٹائم حالات ہیں، کس طرح سے ترقی کی جائے، لوگوں کو آخرت کی فکر دلائی جائے، کس طرح سے دنیا بھی ان کی آسان ہو اور آخرت بھی آسان ہو. وہاں کہاں بات کرتے ہیں لوگ، تصویر لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جلدی جلدی ٹائم بیتے اور ہم مکے پہنچے، وہاں سے مینا سے ہٹ جائیں. جب مقصد ہی نہیں پتا ہوگا تو پھر وہاں سے لے کے کیا آئیں گے؟ اصل میں حج تو اب صرف رسم رہ گئی. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ آخری زمانے میں لوگ پکنک کی طرح عمرہ حج کریں گے. میں جو دیکھتا ہوں لوگوں میں صرف دکھانے کے لیے، یا زیادہ تر، سب تو نہیں، ابھی بھی اللہ والے بہت باقی ہیں، تو یہ حالات ہیں. ورنہ تو اگر یہ چیزیں انسان کے اندر ہوں اور اسے معلومات اور وہ پڑھیں. آپ یہ دیکھیں حج ہے کیا؟ 4 کریکٹرز کا مشاہدہ کرانا حج ہے اللہ رب العزت کا. سب سے پہلے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، پھر ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام، ماں ہاجرہ علیہ السلام، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال. سب کی قربانیاں ہمارے سامنے، ابراہیم علیہ السلام کی بھی، اسماعیل علیہ السلام کی بھی، اور ماں ہاجرہ کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحرا میں، اس تپتی ریت میں 63 سال امت کے لیے گزارے ہیں کہ وہاں ان کے روزے پہ پہنچانا. حضور نے فرمایا جس نے اپنی آنکھوں سے روزہ دیکھ لیا ایسا ہے جیسے مجھے دیکھ لیا. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ حضور کی زندگی کا مشاہدہ کرا کے حضور کی سنتوں پہ عمل کرانے کے لیے حج دیا گیا آپ کو. وہاں سے اگر آپ یہ چیزیں لے کے نہیں آ رہے اور پھر آگے آپ اپنے انہی کاموں میں، نمبر 2 مال بیچنے میں، بیاج کے لین دین میں، یا بد نظری میں، یا عورتوں کے ظلم میں، یا اپنے بچوں کی تربیت دھیان نہ دینا، یا نمازوں کی کوتاہی، یا ارکان کی کوتاہی، اپنے جو اسلام کے ارکان ہیں، تو پھر آپ کا کہاں حج ہوا؟ پھر تو صرف آپ نے مجاز صاحب یہ پھر وہی بات رہ جائے گی کہ رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہے. جی بالکل وہی ٹھیک، بالکل آپ نے وہی چیز رہ جائے گی. لا کے ہمیں وہاں سے وہ سب چیزیں اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنا ہے اور ان کی پیروی کرنی ہے. جو آپ کو نماز پڑھوائی گئی ان کے پیروں کے پاس جو مقام ابراہیم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی زندگی جو وہاں گزری ہے، وہ وہاں سے، وہاں کی دھول، وہاں کی ہوائیں، وہاں کی برکتیں، وہاں کی رحمتیں، یہی اصل سندیسہ ہے. یہ لائیں گے تو پھر انشاءاللہ یہاں کی زندگی، اور وہی آپ پھر لوگوں کی زندگی آسان کرو گے. بالکل مجاز صاحب. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، جعفر صاحب اور قاسم بھائی. قاسم بھائی تھوڑا سا انتظار. جعفر بھائی سوال بتائیے. ہلو جی جعفر صاحب فرمائیے. روزی کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا. جی سوال بتائیے. ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے، سوال بتائیے. روزی میں سے برکت نہیں دے رہی ہے، کام آتا ہے اور پھر ناراض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار. قاسم بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت صاحب کو سلام کیجیے. جی میرا جاب چھوٹ گیا ہے. جی آپ جاب کہاں؟ ہاں میں الیکٹریشین کا جاب کرتا تھا شاپ پر ہے، اور جی. میرا وہاں سے جاب چھوٹ گیا ہے، اور میرا اچھا خاصا مطلب ویٹ تھا، میرا ویٹ بھی کافی کم ہو گیا ہے، اور میرے گھر میں بھی پریشانی رہتی ہے. میری اہلیہ کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، اور میری والدہ کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے. اللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے. تھوڑا سا انتظار قاسم بھائی، چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جعفر صاحب کا سوال جو ہے وہ روزگار میں برکت کے بارے میں ہے کہ روزی میں برکت نہیں ہے، یا اگر روزگار ہے تو بھی جو ہے اس میں خیر و برکت کی کمی ہے. ہاں انہیں چاہیے کہ ایک تو اپنے گھر میں اذان دیں 15-20 دن، صبح فجر کے بعد، رات عشاء کے بعد، اور 5 نمازوں کی پابندی وقت پہ، اور 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر، اور 300 بار یا ذل جلال والاکرام، 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھیں. اور صلاۃ التوبہ پڑھا کریں 2 نفل وطروں سے پہلے عشاء میں، کہ اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اسے معاف کر دے. کوئی حرام کام گھر میں جس طرح سے بیاج وغیرہ کوئی پیسہ ہو اسے دور کرنے کی کوشش کریں. چیک کریں قرآن کی کوئی مطلب بے حرمتی تو نہیں ہو رہی گھر میں، الماری چیک کر لیں کہ قرآن کے اوپر کوئی چیز نہ رکھی ہو. انشاءاللہ تعالیٰ 15-20 دن میں ہی ان کا یہ جو معاملہ ہے سالو ہونا شروع ہو جائے. جی اکثر آپ سب جو ہے وہ استغفار کی فضیلت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. اگر چلتے پھرتے استغفار کر لیا جائے، پڑھ لیا جائے.
ہاں مطلب معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. اصل میں ہمارے ہاں جو معاملہ ہے نا وہ دے دیا گیا بس رسم میں کہ استغفار کی تصویر پڑھ لو. معلوم ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تلبیہ لوگ وہاں پڑھتے ہیں, انہیں معلوم ہی نہیں کہ ہم حج میں تلبیہ کیوں پڑھ رہے ہیں, کیا اس کا مطلب ہے. تو استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو ہمیں معاف کر دے. یہ ذہن میں رہے تو استغفار عربی میں پڑھ لیں یا زبان سے کہتے رہے اردو میں. یہ رزق میں برکت کے لیے چابی کی حیثیت رکھتی ہے. جی بس. گلناز صاحب فرمائیے, سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم, آپ سب کا, آپ کی پوری ٹیم کو. میرا سوال یہ ہے کہ میری نانی کی عمر 70 سال سے اوپر ہو چکی ہے. ان کی کمر میں اور پیر میں بہت درد رہتا ہے اور تلووں میں بہت جلن رہتی ہے.